اب آپ اپنے ضمیر کا فیصلہ کیجئے کہ آپ نے کس صف میں کھڑا ہونا ہے، اس طرف یا ذریعہ اس بنائے، طرف۔ اور جن کو ذریعہ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تو خود فضل الرحمن ہے، فضل الرحمن، جو کام ہوتا ہے وہ اللہ رحمان کے فضل ہی سے ہوتا ہے۔ تو 26ویں اس آئینی ترمیم میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک ترمیم یا ایک بل پاس کروایا، منظور کروایا کہ اس دفعہ 2028 تک سود کا خاتمہ ہو جانا چاہیے۔ اس بل یا ترمیم پر ملک میں دو طبقے بن گئے ہیں، دو ذہن دو فکر کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو چیخے مار مار کر رو رہے ہیں، دھاڑے مار مار کر وغیرہ کر رہے ہیں کہ مولانا نے ایسا کیوں کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لبرل کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو مغرب کے دل دادا ہیں، مغرب کے قانون کو پسند کرنے والے ہیں، جن کی نشو و نما اور پلے بڑے سودی زندگی میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ ملک جو لا الہ کے نام پہ بنا تھا وہاں پر اسلام کا نظام نافذ ہو جائے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو انہیں تو اعتراض کرنے کے لیے کچھ ملا نہیں، البتہ انہوں نے سوشل میڈیا پر شور مچانا شروع کر دیا کہ بل آج پاس ہوا، ترمیم آج ہوئی اور خاتمہ 2028 کو ہوگا، تو 4 سال یا 3 سال کا وقت کیوں مانگا ہے؟ یہ شور انہوں نے مچانا شروع کر دیا ہے۔ تو ارے بھائی انہیں کوئی سمجھائے کہ جو ملک کے صف اول کے بینک ہیں ان کے اعلیٰ عہدیدار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 3 یا 4 سالوں میں اپنے مالیاتی نظام کو تبدیل کرنا، بینکوں کے نظام کو تبدیل کرنا، لوگوں کو اویئرنیس دینا، اپنے لیے اسلامی اصولوں اور قواعد کے مطابق ایک راستہ بنانا، بین الاقوامی سطح میں ہم کیسے ڈیلنگ کریں گے، معاملات کریں گے، اس راستے کا انتخاب کرنا، یہ 4 سالوں میں از حد مشکل ہے۔ تو ایک طرف تو اس شعبے کے لوگ رو رہے ہیں کہ 4 سالوں میں یہ از حد مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے، اور دوسری طرف کچھ اس ذہن کے لوگ ہیں جنہیں کچھ ملا تو نہیں لیکن وہ چیخیں مار رہے ہیں کہ مولانا نے کیسا اسلامی ٹچ لگا دیا ہے کہ ترمیم آج ہوئی اور خاتمہ 2028 کو ہوگا۔ تو انہیں بتانا چاہیے کہ سود ایک ایسا دلدل ہے، ایسا کیچڑ ہے کہ اس میں جب آدمی پھنس جاتا ہے تو نکالنے والا اگر اتنا ہی زور لگائے، کسی ہیلے اور طریقے کا استعمال نہ کرے تو نکالنے والا بھی اس میں پھنس جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی دیمک ہے کہ جو لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ لکڑی تو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہے لیکن وہ اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ تو سود بھی ایک ایسا دلدل اور کیچڑ اور ایسی دیمک ہے کہ جو ملک کو اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا ہے اور ملک کی معیشت دن بدن تباہ ہوتی جا رہی ہے، اور آنے والے کچھ سالوں میں تو ملک کی ساری معیشت، سارا بجٹ اس سود کے نظر ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ایسا قدم اٹھایا اور اسی ترمیم یا بل پاس کروایا۔ تو ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جو چیخیں مار رہے ہیں، کیا سوشل میڈیا پر شور مچایا ہوا ہے کہ اس نے تو مفتی محمود کے نام کو داغدار کر دیا، یہ تو منافق ہے، یہ تو پیسوں کا پجاری ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں سب کچھ۔ لیکن دوسری طرف وہ علماء ہیں جنہیں ملک نہیں بلکہ پوری دنیا اپنا رہبر اور رہنما ماننے کے لیے تیار ہے۔ وہ علماء حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور یہ رائے دے رہے ہیں کہ آنے والے جمعہ کو سب ائمہ بطور یوم تشکر منائیں اس دن کو، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یہ ترمیم یا یہ بل پاس ہوا۔ لیکن ایک طرف یہ لوگ ہیں، آئے سنتے ہیں کہ امام المناظرین، سلطان المناظرین، فاتح فرق باطلہ حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر منظور مینگل صاحب وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اقدس مولانا فضل الرحمان صاحب میدان فتح کرنے پر جامع صدیقیہ کے اساتذہ اور اسحاق منظور مینگل کی طرف سے مبارکباد قبول فرمائیں، اور یہ آپ کی پہلی کرامت نہیں ہے، اور یہ اس جیسے آپ کے ہزاروں اور بھی کرامتیں ہیں۔ بس وہی جملہ کہہ سکتا ہوں، ماہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، ابو بکر کی اولاد آپ کی پہلی برکت یہ نہیں ہے، اس قسم کے آپ کی ہزاروں احسانات ہیں امت پر۔ جی ماشاء اللہ، آپ نے سن لیا کہ ایک طرف تو یہ لوگ
خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ آئے سنتے ہیں حضرت مولانا حلیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے جس بصیرت کے ساتھ، جس فراست کے ساتھ ملک کو ایک بڑے بحران سے نکالا ہے، اس پر ہم سب آپ کے کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور شکر گزار بھی ہیں۔ جس دن مجھے پہلے دن پتہ چلا کہ یہ کام کامران مرتضیٰ صاحب کے سپرد مولانا فضل الرحمان نے کیا، تو میں نے کہا کہ یہ کامرانی بھی ہوگی اور فضل خداوندی بھی شامل ہوگا۔ جی ماشاءاللہ، یہ حضرت مولانا حلیف جلندری صاحب تھے، ناظم وفاق المدارس العربیہ پاکستان۔ آئے سنتے ہیں کہ حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب سرپرست اعلیٰ جامعۃ الرشید وہ کیا ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ میں بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور جتنے بھی ان کے حضرات ہیں کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اور اب اس پہ ہمیں پہرا دینا چاہیے ہم سب کو، جامعۃ الرشید کو بھی، کہ اور آخر میں ہم سنتے ہیں شیخ الاسلام استاد العلماء استاد الحدیث شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسی شخصیت ہیں جن کے ہاتھ پر ساری دنیا بیعت کرنے کو تیار ہے، اور جو ایک ایسی سمجھ رکھتے ہیں، جنہوں نے اکنامکس میں ایسا راستہ دنیا کو دکھایا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، کہ ان کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ آئے سنتے ہیں کہ حضرت کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ جو کامیابی نصیب ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر بہترین شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے اس کو دنیا و آخرت کی بہتری کا ذریعہ بنائے، اور جن کو ذریعہ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تو خود فضل الرحمان ہے۔ فضل الرحمان، جو کام ہوتا ہے وہ اللہ الرحمان کے فضل ہی سے ہوتا ہے، تو اس لیے الرحمان کے فضل سے ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فضل الرحمان صاحب کو اس کا ذریعہ بنایا ہے۔ ماشاء اللہ، آپ نے سن لیا۔ تو ایک طرف تو قوم کا یہ طبقہ ہے جو چیخے مار مار کر واویلا کر رہا ہے، اور دوسری طرف قوم کے وہ صف اول کے علماء ہیں جو ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیشہ اپنے بڑوں پر اعتماد رکھیے، اعتماد مت کھوئیے، اپنے بڑوں پر اعتماد رکھیے۔ اگر کوئی آدمی بڑوں کے خلاف کوئی بکواس کرنے کی کوشش کرتا ہے، بولنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی بات سمجھیے اور ہمیشہ اسے بڑوں کے خلاف کوئی اشتعال انگیزی سمجھیے۔ تو آپ نے سن لیا، ایک طرف تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف علماء خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اب آپ اپنے ضمیر کا فیصلہ کیجئے کہ آپ نے کس صف میں کھڑا ہونا ہے، اس طرف یا اس طرف۔